الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا میرا منہ اور سرکار مدینہ کی تنخانی میرا منہ اور سرکار مدینہ کی تنخانی مجھے معلوم ہے اپنے سخن کی تنگ دامانی برادران اسلام اور قابل قدر شخصیات میں اس متبرک پرامن رزم میں شمع رسالت کی ضیاء حیات کو روشن کرنے کی جسارت کر رہا ہوں میری یہ بھی ساتھ نہیں کہ ماں رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوۃ الحسنہ پر لب کشائی کر سکوں لیکن پھر بھی آپ جیسا عظیم المتبرک شخصیت کے روبرو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موضوع گفتگو بناتا ہوں تاکہ خود کی اصلاح ہو جائے ورنہ کسی کی کیا مجال کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احاطہ کر سکے جیسے کہ شاعر رسول حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شاعر ہے جو انہوں نے اپنی مجبوری ظاہر کی فرمایا ما ان مدحت محمدا بمقالتی ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمد کہ میری یہ بھی ساتھ نہیں کہ اپنے اشعار سے مدحت رسول کا ادا کر سکوں لیکن پھر بھی آپ حق ادا کر سکوں پھر بھی حق ادا کر سکوں ہاں میں نے ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اشعار کی ضرور مدح سرائی کی گئی کسی اردو شاعر نے کہا قلم میرا قاصر زباں میری قلم میرا قاصر زباں میری عاجز محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے ہے محبوب رب امام الرسول و فضائی مکمل سناؤں میں کیسے میرے قلب و جگر کے ساتھیوں بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل پورے جزیرۃ العرب پر کوئی حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا اور نہ نظام مکمل تھا اور عدل و انسانیت امانت و دیانت اور عصمت و عفت صلاحت و تقوی زہد و ورع کا جنازہ نکل چکا تھا شرافت و عزت کی کلیاں مرجھا چکی تھی شرک و ضلالت کی تاریکی ہر سمت نظر آ رہی تھی کسی اردو شاعر نے کہا بدی کا زور تھا ہر سو جہالت کی گھٹائی تھی بدی کا زور تھا ہر سو جہالت کی گھٹائی تھی فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں تو جنگ آتی گی نہ تھی دو چاپ کے بس میں اگر لڑکی کی پیدائش کا ذکر گھر میں سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی نہ تھی شرم و حیا آنکھوں میں گھر گھر میں بے حیائی تھی مگر اللہ نے جب ان پر اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا خداوند قدوس نے اس پرفتن دور میں شیطان لاتوزہ کو رشتہ ہدایت کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے وحشت و پربریت کو ختم کرنے کے لیے باران کی چوٹیوں سے آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو طلوع فرمایا مکہ میں طلوع آفتاب کے وقت آفتاب رسالت عامہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر عبدالمطلب کے نور نظر دوشنبہ کو اپنے تمام انوار و برکات کے ساتھ تشریف لاتے ہیں آپ ایسے وقت پیدا ہوئے جس سے لیل و نہار دونوں نے فیض حاصل کیا سبحان اللہ ایک عجیب ماحول کے نور کی نور نظر آ رہا ہے پورے مکہ میں انوار الہی کا نزول ہو رہا ہے ظلمت کا دو کفر و قدم ایک ڈال کا مچ گیا ہے گلزار ہستی میں ایک رونق پیدا ہو گئی ہے چاروں سن سے بس ایک ہی آواز سنائی دے رہی ہے ایک والا آ گیا وہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب وہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب
उजड़ा हुआ चमन था गुलसिता कर गए। मेरे कल्ब जिगर के साथियों, हजरत आमना खुद फरमाती है कि मेरा नूर नजर लफ्ज़ जिगर उस वक्त तो कलाम नहीं कर सकता था, लेकिन अंगुष्ठे सादत से कुछ इशारा कर रहा था। वो इशारा क्या था? वो इशारा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह का इशारा था। कल्ब आमना में मसरत और खुशी की हद ना लगी जब मोहम्मद के अदाओं को देखा, लेकिन कुछ गम का असर भी गई। फरमाती गई कि काश आज अब्दुल्ला होते, कि काश आज अब्दुल्ला होते तो इस लफ्ज़ जिगर को जो जान से भी ज्यादा खूबसूरत है देखकर कितने खुश होते और खिलौना वगैरह लाते। गैब से आवाज आई है, ए आमना तुम फिक्र मत करो, मैं इसका रब हूँ, मुरब्बी भी, उस्ताद भी, सब कुछ मैं हूँ इसका। अगर ये बच्चा खिलौना मांगे तो चांद को खिलौना बना दूंगा, अगर सैरो तफरीह को दिल चाहे तो मैं रब पे बुला लूंगा, अगर कोई शहादत तलब करे तो पत्थरों से भी कलमा पढ़ा दूंगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत। उसके बाद अब्दुल मुत्तलिब आते हैं, सवाल करते हैं, ए आमना कोई नाम सोचा के? आमना कहती है कि जब से ये बच्चा पैदा हुआ है कि जुबान पर काबू है न कल्ब पर। ज़हन में कई नाम आते हैं लेकिन कल्ब में ये दस्तक होती है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ए आमना इस नाम को और इस नाम का बच्चा मैंने पूरे जज़ीरतुल अर्ज़ में ना देखा और ना सुना। आमना कहती है कि आपने तो नाम ही नहीं सुना होगा, इस जैसा बच्चा पूरे जज़ीरतुल अर्ज़ पर का पूरे दुनिया में मौजूद ना होगा। ये वो बच्चा है जिसकी तारीफ कुदरत कायनात करता है। और अल्लाह ताला से दुआ करें कि हम सामाईन को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।